بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وقال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ساری باتیں اپنے بندوں کے لیے پسند ہیں۔ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے بندے ان چیزوں کو اپنائیں، اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، مثلا رحم کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا اور کسی کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دینا، یہ نہ اس کو لوگوں سے کہتے نہ پھرنا۔ ہاں، جس شخص کے اندر جو خامی ہم دیکھیں اور ہم کو اس بات کی امید ہو کہ اس کو بتلانے سے وہ اپنی اصلاح کر لے گا، تو پھر اس صورت میں اس سے وہ بات کہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی غلطی کو درست کر لے اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی یہی ہے، خیرخواہی اور ہمدردی یہی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بات فرمائی گئی ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، ایک مسلمان کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے بھائی کا عکس دکھائی دے رہا ہے ہمارے اندر اور ہمارا عکس اس کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو جس طریقے سے آئینے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر چاہے کوئی خوبی ہو یا خامی، اچھائی ہو یا برائی ہو، چہرے کے اوپر اس کے تل ہو یا کوئی خدا نخواستہ داغ ہو، کوئی مہک ہو، وہ ساری چیزوں کو آئینہ بالکل ویسا ہی بدلا دیتا ہے جیسا کہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن وہی آئینہ دوسروں کے سامنے اپنے اس شخص کے تعلق سے جو تھوڑی دیر پہلے آ کر گیا اور آئینے میں دیکھا اس نے اپنی شکل و صورت کو، اس کے اندر بہت ساری خامیاں تھیں، اس کا رنگ نامناسب تھا، اس کے ناک آنکھ کا اتار چڑھاؤ برابر نہیں تھا، ناک نقشہ برابر نہیں تھا، تو وہ آئینہ کبھی دوسرے شخص سے نہیں کہے گا تھوڑی دیر پہلے شخص آیا تھا اس کے اندر یہ برائیاں تھیں، یہ نہیں کہے گا۔ جس کے اندر جو خوبی ہے اس کو بیائی نہیں بتلاتا ہے، جس کے اندر جو برائی ہے بیائی نہیں، بغیر کسی کمی زیادتی کو اس کو بتلا دیتا ہے۔ تو اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی خامی اگر ہے تو اس کو بات بتلائی جائے، ازراہ ہمدردی، ازراہ خیرخواہی، بطور تنقید کے نہیں، طنز کرنے کے طور پہ نہیں، بلکہ ازراہ خیرخواہی، جیسا کہ آئینہ بھی خیرخواہی کے طور پہ بتلا دیتا ہے، لیکن دوسرے کے سامنے نہیں کہتا ہے۔ وہ معاملہ ہمارا اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی عیب دکھا کر جائے اس سے تو بولتے نہیں ہیں، البتہ دوسرے سے کہہ کر ایسا کرا انہیں کھایا قوم کا مال کھا گیا، اس نے ایسے گالی دیا فلاں نہ کرا، یہ کرا وہ کرا، جس سے ملاقات ہو اس سے، جس سے ملاقات ہو اس سے،
اس کے بارے میں برائیاں بیان کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو حدیث پاک میں بتلائی گئی ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، یہ اس سے ہٹ کے وہ چیز ہو رہی ہے، یہ چیز ہٹ کے ہو رہی ہے. آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس شخص کو بتلائے گا وہ جو اس کے سامنے آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ ہٹا اب اس کے بعد وہ ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، لیکن دوسرے کے سامنے کسی کے عیوب، کسی کے نقائص اور کسی کی برائیوں کو بیان نہیں کرے گا. تو اپنے مسلمان بھائی کے اندر اگر کوئی عیب اگر پایا جاتا اگر ہو، اور ہم کو امید ہے کہ وہ ہمارے بتلانے کی وجہ سے وہ کہے گا جزاک اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکریہ، آپ نے میرے اندر جو خامی تھی، جو عیب تھا، آپ نے مجھ کو بتلا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کہے گا وہ، یہ کہے گا کب؟ جب کہ ہم ہمدردی کے طور پہ بولیں گے. اور ہمدردی کے طور پہ نہیں بولیں گے، دوسرے سے کہیں گے تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. کھانا کھا رہے دعوت کے اندر بڑے شاندار قسم کے فنکشن ہال میں اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ایک لقمہ اگر کھائے جائے تو آدھے ہی کھانے کے اندر، آدھی چیزیں کھانے کے اندر پیٹ بھر جائے، آدھی چیزیں پھر باقی رہ جائے. چکن ٹکا ہے، فلاں ہے، یوں ہے، تیوں ہے، 4 قسم کی روٹیاں ہیں، 5 قسم کے سالن ہیں، 6 قسم کے میٹھے ہیں. اب آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا کیا کھاؤں کیا مت کھاؤں، کیا چھوڑوں کیا رکھوں، کیا مت کھاؤں، آدمی نہیں سوچتا ہے. اب کھاتے کھاتے کسی شخص کے داڑھی میں یا ادھر ادھر یا کوئی اور چیز اگر لگ جائے اگر، اور اگر آدمی اگر کہہ دے اگر کہ بھائی تھوڑا ٹھیک کر دیجیے، آدمی کہے جزاک اللہ جزاک اللہ. ورنہ کیا اگر ہم بولیں گے نہیں، اگر اس کو پورا کھانا کھائے تک ویسے لگا ہوا ہے، ہر کوئی دیکھنے والا اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، ہاتھ دھو رہا بھی تو یہاں لگا ہوا ہے، چائے پینا بھی تو یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد اگر پان کھا رہا اگر وہاں پہ پان کا انتظام اگر ہے، کلفی والے کے اندر پورا یہاں پہ لگا ہوا ہے. اب بتائیے وہ اچھا لگ رہا ہے کیا اس کو؟ لیکن اگر ہم کہہ دیں گے خدا خیر کاہی ذرا یہ دستی لیجیے، یہ رکھا ہوا ہے، اس سے یہ پیپر رکھا ہوا ہے، اس سے صاف کر دیجیے، وہ آدمی اچھا سمجھے گا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو 4 لوگوں میں شرمندگی سے ہم نے کیا کیا؟ بچا لیا. اس لیے وہ شکریہ ادا کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے. تو اس لیے اپنے بھائی کے اندر جو چیز ہو اس کو راہ خیر خواہیت بتانا چاہیے، اچھی چیز ہے. بات یہاں سے چل رہی تھی کہ کچھ خوبیاں، کچھ اوصاف، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی اس کو اپنائیں. جیسے مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سورہ براءت کے اندر نہیں ہے، وہ اس کی تفصیل بعد میں بتائی جائے گی، اب جو کہ وقت کم ہے. تو 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے اندر جب بھی ہم ابتدا کرتے ہیں کیا ہے اس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی اچھا کام کیا جائے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لو. تو یہاں پر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، انتہائی رحم والے ہیں. رحم رحیم، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحم کرنا. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر 113 صورتوں کے اندر یہی الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی اس صفت کو اپنائیں، اختیار کریں، ایک دوسرے کو رحم کریں. حدیث پاک میں فرمایا گیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، وہ ذات جو آسمان میں ہے تم پر رحم کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ. حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ورنہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ حاضر اور ناظر. جیسے کہا کہ حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب دیکھنے والے ہیں. اب جیسے کیمرے لگے ہوئے یہاں پر تو حاضر ناظر کہا جائے گا، وہ ہم کو دیکھ رہے کیمرے، یہ کیمرہ، وہ کیمرہ، وہ کیمرہ، ہمارے تمام حرکات و سکنات کے اوپر اس کی نگاہ ہے. لیکن یہاں سے باہر نکلنے کے بعد وہ کیمرہ نہیں دیکھ سکتا. ہم گھر میں جائیں گے تو وہ کیمرہ نہیں دیکھ سکتا ہم کو. ہم کہیں اور رہیں گے تو وہ کیمرہ اس کے حدود سے، اس کے اعتبار سے ہم نکل جائیں گے، وہ نہیں دیکھ پاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوقات پر بیک وقت نگاہ رکھے ہوئے ہیں.
ہر جگہ اللہ تعالیٰ ناظر دیکھ رہے ہیں اور حاضر بھی ہے، اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ ارحموا من فی الارض، اے لوگو، اے ایمان والو، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں. ارحموا من فی الارض. اب زمین کے اندر مسلمان بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ہمارے گاہک بھی ہیں، ہمارے چھوٹے بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے ماتحت بھی ہیں، ہمارے دکان کے ملازم بھی ہیں، ہمارے پاس گھر میں کام کاج کرنے والے جو خواتین جو آتے ہیں محنت مزدوری کے طور پہ وہ بھی ہیں. سب کے سب موجود ہیں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق کہ جو گھر میں اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، لیکن ان پر رحم کیا ایک شخص نے اور پیاسے کتے کو جب پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ادا پسند آئی. دوسرے اعمال دیکھے ہی نہیں گئے، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. اس پر ہی مغفرت فرما دی اللہ تعالیٰ نے. جبکہ رحم کس کے اوپر کیا گیا کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا لا تدخل الملائکۃ فیہ کلب ولا تصامیر او کما قال علیہ السلام. اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، نہیں داخل ہوتے ہیں. لا تدخل الملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے. کون سے فرشتے؟ فرشتے بھی دو قسم کے ہیں، رحمت والے بھی فرشتے ہیں اور اسی طریقے سے دعا کرنے والے بھی ہیں، اور ایک وہ بھی ہے جو جان کھینچنے والے، وہ بھی ہے جو عذاب لانے والے ہیں، ایک وہ بھی ہیں جو سور پھونکنے والے ہیں. اب جب یہ بات معلوم ہوئی اس شخص کو حوالہ میں کا، اس نے کیا کیا؟ آزو بازو ادھر 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 پورے گھر کے اندر کتے کتے پال دیے اس نے. اب سو رہا تو کیا کر رہا ہوں نے؟ پلنگ کے بازو کتے، پلنگ کے بازو کتے، پلنگ کے بازو کتے. اس کی بات کیا اس سے کہا کہ پودے یہ کیا کر رہا؟ فرشتے نہیں آتے نا اللہ تعالیٰ کی کہ فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ فرشتوں کو باہر کر رہا. اس نے کہا اس لیے تو میں نے وہ کیا، اسی لیے میں نے وہ کیا کہ فرشتے نہیں آنا. ارے کہا بیوقوف، فرشتے آنا اچھی بات ہے کہ نہیں آنا اچھی بات ہے؟ اس نے کہا کہ آنا اچھی بات ہے، لیکن میں نے اس لیے کیا کہ جب کتے جب رہیں گے تو پھر ملک الموت آ کر میری روح قبض نہیں کریں گے، اس لیے میں نے کہہ دیا. اس کا تیرے حوالے تیری روح انسانوں والے فرشتے نہیں نکالیں گے، تیری روح وہ نکالے گا فرشتہ جو کتوں کی روح نکالتا ہے. بیٹھا کیا کرتا کر اور پال لیتے ہیں. تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی بات کہی جاتی ہے سمجھتا کچھ اور ہی ہے، الٹا ہی کام. نہیں پالنا کہا گیا تو انہیں پورے پال لیے دوسرے بات ہے، جگہ جگہ ادھر 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 ادھر. اس میں بتایا گیا کہ بیوقوف، تیری روح تو انسان کے جو فرشتہ نکالنے کا جو متعین ہے وہ نہیں نکالے گا. کون؟ وہ نکالے گا جو کتے کی روح نکالتا ہے. اور بات کر تو بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کرے. ہاں البتہ ایک بات رہنے رکھے، سانپ بچھو نکلا وہاں رحم نہیں کرنے کا، ورنہ کیا ہوگا پھر وہ نہیں اپنے اوپر ہاں کر لے گا، حملہ کر لے گا، اس کو مارنا ہے فوراً. قتل الموذی قبل الایذاء، موذی کو، سانپ بچھو کو، زہریلے جانور کو، یا کوئی ایسا جانور ہو کہ جو بیمار اور باغا ہو گیا لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، لہذا اس کو تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی مار دینا ہے. قتل الموذی قبل الایذاء. تو وہاں پر رحم نہیں کیا جائے گا، سانپ کے اوپر رحم کر رہے، بچھو کے اوپر رحم کر رہے، وہاں پہ نہیں کیا جائے گا. رحم کیا جائے گا انسانوں کے اوپر، رحم کیا جائے گا پڑوسیوں کے اوپر، رحم کیا جائے گا اپنے ملازموں پر، رحم کیا جائے گا ماتحتوں پر، رحم کیا جائے گا غریبوں پر. تو اس کا نتیجہ یہ اس کا صلہ آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ دیں گے کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے. جب اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے تو ہماری غربت دور ہوگی، تندرستی دور ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گے، مسائل دور ہوں گے، مشکلات جو راہ میں کھڑی ہوئی وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. یہ ایک کسی کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے. تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. کون سی صفت؟ رحم کرنا.
روپیہ پیسہ سونا چاندی پلاٹنگ کاروبار، جیب میں یہ جیب میں پیسہ لگ وہ جیب میں پیسے لگ. اب آج کل جیب میں رکھنے ضرورت نہیں، خالی ایک موبائل کے اندر لاکھوں روپیہ آ جا رہا ہے، بس کوئی فرق نہیں پڑتا. موبائل کے اندر لاکھوں روپیہ ادھر سے ادھر ہیرا پھیری ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر بھی آ گئے ادھر سے ادھر بھی چلے گئے. تو مال معاف کرنا بڑی دولت ہے فرمایا. تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ خالی دولت کا مطلب روپیے پیسے کی بہتات، یہ نہیں ہے. یہ تو ایک کام چلانے کے لیے اسباب کے طور پہ اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، اور انسان اتنا ہی کھائے گا کمائے گا، اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھائے گا جتنا کہ اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور کھانا پکا ہوا ہے، اس کا نام اس کے اوپر نہیں ہے. حکومت جانے والی ہے اور فوج کہہ دے کہ 45 منٹ کا ان کو موقع دیا جائے، وہ کھانا چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. ابھی آ رہا ہے کہ نہیں واقعہ 5 سال کے اندر بازو پڑوس میں بنگلہ دیش کے اندر وزیر اعظم کو کہ جس کے ٹھاٹ باٹ شان و شوکت جہاں جا رہے قالی سو قالی کے اوپر استقبال ہو رہا ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا وہ ہو رہا، لیکن جس وقت کے زوال آتا ہے، جس وقت کے اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی ہے، جس وقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پکا ہوا کھانا گھر میں چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے ٹی وی کے اوپر یہ منظر دیکھا کہ لوگ گھس کے اندر صدارتی محل کے اندر شاہی محل کے اندر یا رہائش گاہ کے اندر لوگ کھانا کھا رہے ہیں. جس صوفے کے اوپر لے کر بیٹھا جانا تھا اس کے اوپر کوئی دکھائی دے رہا ہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ لے کے بھاگ رہے سامان، کوئی کچھ لے جا رہا، کوئی فریج لے جا رہا، کوئی یہ لے جا رہا، کوئی وہ لے جا رہا، کوئی وہ لے جا رہا. اور اسی طریقے سے ایک شخص یہ بھی دیکھنے میں آیا سب کے اوپر اتنا بڑا سوٹ کیس اس کے اوپر ہے، بڑا سوٹ کیس ہے. خبروں میں بتلایا گیا، پوچھا گیا سارے بھائی کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اس ویکتی نے کہا، اس شخص نے کہا کہ اس کے اندر ہے تو ساڑیاں ہیں، میں اپنی پتنی کو پہناؤں گا پی ایم کی ساڑیاں. یہ خبروں کے اندر بتایا گیا. پتی کہہ رہا ہے میں اپنی پتنی کو پی ایم کی ساڑی پہناؤں گا. اب وہی وجہ ہے کہ ابھی دہلی میں خریدنے کی نوبت آئی، 30,000 روپئے ہے کپڑے لینے کی نوبت ہے، 15,000 روپئے انڈین کرنسی میں، 15,000 روپئے وہاں کے 15,000. ابھی مطلب یہ کہ حال ہی کی بات ہے. تو جس چیز کے اوپر نام لکھا ہوا نہیں، ملنے والی نہیں، گزشتہ میں بتایا تھا آپ حضرات کو، یاد ہوگا آپ حضرات کو، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کہ کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے، روپیہ پیسہ کیا کمائے گا، اعمال کیا کمائے گا، اور کیا کھائے گا. یہ کھانا پکا ہوا چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. پکا تو محل کے اندر میں کھانے پکے رہے، لیکن نام لکھا والی چھوڑ کے بھاگنا پڑا، پناہ لینا پڑی آ کے یہاں پر. اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہاں پر لوگ کھانے کھا رہے ہیں. تو بات دراصل کیا ہے؟ انسان کے جو مقدر میں جو چیز نہیں ہے وہ ملنے والی نہیں ہے، اور جو چیز لکھی بھی ہے وہ مل کر رہے گی. ہمیشہ انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جا کے اس کو کونے جا کے پکڑ لیٹر ہو کیا کرتے بیٹر ہوا اللہ سے مدد. ارے پگلے انسان یہ ڈرنا اس کو نہیں بولتے. دکان میں بیٹھے ہوئے ناپ تول کے وقت ڈرنا یہ ہے کہ پیسے جب لے رہے تو پورا تو اس کا حق دو. یہ ہے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے. ڈرنا اس کو کہا جاتا ہے. دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دودھ ہے، اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ خالص ہے تو پھر خالص دینا ضروری ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں اس کے اندر دودھ کے اندر پانی ہم نے ملایا ہے تو پھر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کھلا بول کر دیا جا رہا ہے. زمین کو کی گنتی کی جا رہی ہے، کوئی اور چیز ہے، کپڑے کی ہے، کوئی بھی چیز ہو. ڈر خوف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، لہذا اس کو ڈرنا کہا جائے گا. ڈرنا یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے انسان مسجد بولنا پکڑ کے بیٹھ جائے اور یہ کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. انسان خلوت میں ہے اللہ کا خوف، جلوت میں ہے
نہیں لینا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، سود نہیں لینا، سودی کاروبار نہیں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے کہ اس کے تحت انسان اپنے آپ کو بچائے۔ زنا نہ کرے انسان، اپنے آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرے انسان، یہ اس کو کہا جائے گا، چاہے وہ اپنے دکان میں ہو، اپنے مکان میں ہو، اپنے کھیت میں ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، اپنے بیوی بچوں کے اندر ہو، دوست احباب کے اندر ہو، تو ڈر اور خوف اس کو کہا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کے اندر ان صفات کو رحم و کرم، معاف کرنا، درگزر کرنا، لوگوں کے عیوب کو چھپا دینا، لوگوں کے اوپر ان کو ظاہر نہ کرنا، کسی کا ظاہر نہ کرنا، اس طریقے سے اوروں کی عیب جوئی ہم کو نہیں گوارا۔ عیب جوئی کے معنی ہے برائیوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ اوروں کی عیب جوئی ہم کو نہیں گوارا، اپنی ہی عیب جوئی یہ ہے ہنر ہمارا۔ اپنے عیوب کو دیکھ انسان، میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ خامی، میرے اندر یہ برائی پائی جاتی، میرے اندر یہ برائی جاتی، اس سے مجھے بچنا چاہیے۔ تو لوگوں کے عیوب کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو کچھ صفات وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر ان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ نہیں چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی چیزیں اللہ رب العزت کی نگاہ میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ شرک اللہ رب العزت کو انتہائی ناگوار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جس اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین پر وہ چلتا ہے، جس اللہ کے پیدا کیے ہوئے پانی سے وہ اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ دماغ سے وہ سوچتا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، جس انسان کے یا جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر خون کو رواں کر دیا، جاری کر دیا، ورنہ ٹھہر جائے خود انسان کی موت واقع ہو جائے، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرے بندہ ہی کرے، دیواروں کی، جھاڑوں کی، سانپوں کی، ندیوں کی، نالوں کی، اس کی پگلا دے کا، اس کی پرستش کر رہا ہے۔ نمبر 1 کا گدھا ہے، گدھا بھی نہیں کرتا کسی کی پرستش۔ اسی لیے قرآن کریم فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ جو شرک و کفر کے اندر مبتلا ہیں وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی کیا گزرے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی جانور کو کہ جھاڑ کی پرستش کر رہا ہے، وہ ندیوں کی کر رہا ہے، آگ کی کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے اپنے جیسے گدھے کی گدھا پرستش کر رہا ہے؟ یہ نمبر 1 کا انسان گدھا ہے جو اپنے جیسے انسانوں کی پرستش کرتا ہے، ورنہ کوئی گدھا بھی نہیں کرتا ہے۔ کرتا ہے کیا؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ فرمائے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک یہ ناپسندیدہ ہے۔ کئی مرتبہ کہا گیا ہے، آئندہ انشاءاللہ پھر کہا جائے، سب سے زیادہ چیز زیادہ کرتا ہے۔ ایک اور چیز، بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبر، گھمنڈ، تکبر اور گھمنڈ، یہی تکبر نے تو شیطان کو وہاں سے نکلوا دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ کیا تکبر تھا اس کا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو حضرت آدم کو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد نہ صرف انکار کیا، خاموش ہو جاتا تو بات الگ تھی، اللہ تعالیٰ معافی کر دیا، ہو سکتا اس کے غور کر لے۔ لیکن کافر نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ آپ نے مجھ کو تو آگ سے بنایا ہے اور ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ یہ دلیل کس نے پوچھا تھا اس سے؟ بیوقوف سے، اس کمبخت سے دلیل کس نے پوچھا تھا کہ بتا دو کیسے پیدا کیا گیا، ان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ یا الو نے اپنے طور پر بول دیا وہاں پہ، یا اللہ میں کیسے سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ
اس کو تو آگ سے بنایا ہے اور ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے. تو کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں، یہ سجدہ کرے میرے سامنے. یہ بولا تو نہیں لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. کیا ہوا یہ؟ غرور، تکبر، گھمنڈ. گھمنڈ ایک ایسی چیز، چاہے وہ روپے پیسے کے اوپر ہو، چاہے وہ علم کے اوپر ہو، چاہے طاقت کے اوپر ہو، چاہے دولت اور حکومت کے اوپر ہو، سلطنت کے اوپر ہو، بادشاہت کے اوپر ہو، کسی بھی چیز کے اوپر اگر کوئی گھمنڈ کرے. حدیث پاک میں فرمایا گیا من تکبر وضعہ اللہ، کہ جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ذلیل کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد سے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بلند فرماتے ہیں. تو شیطان کو گھمنڈ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. فرعون نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اور یہ کیا کہا اس نے؟ انا ربکم الاعلی. اس نے کہا کہ فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الاخرة والاولى. لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں. یہ کہہ دیا، خدائی کا دعویٰ کر دیا. ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو گھمنڈ کیا تھا، تکبر کیا، پہلے سمجھایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ سمجھاؤ. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. اب اس سے کہا گیا جاؤ جا کے سمجھائے، دلیلیں پیش کرے، معجزات پیش کرے، لیکن پھر بھی انہیں اپنے گھمنڈ سے بات نہیں آیا. اللہ رب العزت نے اس کو دریا کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ اللہ نے اس کو ڈبو دیا جاتا ہے. اپنے لشکر کے ساتھ، جس کے اوپر اس کو گھمنڈ تھا، جس فوج کے اوپر اس کو گھمنڈ تھا، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. تو شیطان نے وہاں پر گھمنڈ کیا، تکبر کیا، وہاں پر اس کو ڈبو دیا گیا، اس کو بارگاہ سے نکال دیا گیا. ہر زمانے میں، ہر دور میں جو بھی تکبر کرتا ہے جس چیز کے اوپر، اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ دیکھو اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. ورنہ پھر کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنے پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. جب قوم عاد اور فرعون اور ثمود، ان کی قوموں نے جب یہ تکبر کیا اور اس کے اوپر کہ ہم تو بڑے ڈیل ڈول والے ہیں، بڑے بھاری بھرکم جسم والے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم تو پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر رہتے ہیں. الم تر الی الذین جعلوا الصخر بالواد فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. اس زمانے میں تو جیسے بھی تو تھے نہیں، اتنی قیمتی مشینریاں تو تھی نہیں کہ جس کی وجہ سے پہاڑوں کو کاٹا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. وہ قوم اتنی زیادہ قوم سمود تھی کہ پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر رہا کرتے تھے. جبکہ آج سے ہزاروں سال پہلے تو ان مشینریوں کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا. لیکن جب اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی، تو پھر اس صورت میں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسا لگتا تھا وہ قوم جو پڑی ہوئی تھی میدان میں جگہ ایسا ہے جیسے کھجور کے درختوں کو کاٹ کے ڈال دیا گیا زمین کے اوپر. یہ اتنی گھمنڈ اس نے قوم نے کیا اپنی طاقت کے اوپر. ہم تو پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر رہتے ہیں، کیا ہونے والا ہے ہم کو؟ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ انسان گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچائے، تکبر سے، کسی بھی چیز کے اوپر، مال و دولت کے اوپر، روپے پیسے کے اوپر، طاقت کے اوپر، اقتدار کے نشے میں، جیسا کہ پڑوس میں بھی پیش آیا واقعہ. وہ گھمنڈ ہی تو تھا
کہ 15-20 سال سے ہماری اپنی حکومت چل رہی کو کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن اپنے کپڑے چھوڑ کے بھاگنا پڑا، کھانا چھوڑ کر بھاگنا پڑا، 45 منٹ کا وقت ملا صرف پناہ لینے کے لیے، نکل جاؤ کہاں جانا ہے۔ تو ایک تو گھمنڈ اور دوسرے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ظلم دیکھا جائے اگر وہاں کی تعلق کو معلوم کیا جائے تو ایسے ایسے لوگ جن کی عمر 80 سال ہو گئی، 85 90 سال ہو گئی، اب تو طبعی موت تو مرنے ہی والے ہیں وہ، لیکن ان کو بھی پھانسی پر چڑھایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا۔ اب پھانسی پر جو کوئی بے قصور جاتے ہیں ان کے دعا نہیں ہے کہ تمہاری حکومت باقی رہے، تم پھلو پھولو، تمہارے اندر شان و شوکت اور آئے، تمہارے مطلب ایک ساتھ سلطنت چلتے رہے، وہ کہے بدعا دے گا وہ۔ اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے۔ جب اس کی آہ جب نکلتی ہے، مظلوم جب بددعا کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ کسی وجہ سے مصلحت سے کوئی دیر ہو جائے، اب ہم یہ سوچے بھائی وہاں پہ ظلم ہوا ہے صاحب، ہم بھی ذرا اپنا جائزہ لیں، اپنے دامن میں جھانکے، میری زمین آپ کے پاس، آپ کی ہوٹل کسی اور کے پاس، آپ کی دکان اس کے کسی کے پاس، اس کا مکان چوتھے کے پاس، اس کی دکان کس کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، ایک تو میں پوچھے گا تو میں پوچھوں گا بھائی اور ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بات ہم کیا 50 سال سے ہمارے بابا بیٹھ گئے تھے، اب بابا نے بول کے گئے کہ اگر بولے تو بیوقوف نمبر ہے بابا، وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آج کتنے لوگ وہ ہیں جو زمینوں کے اوپر قبضہ کرے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے ہوٹل پہ قبضہ کرا ہوا ہے، کوئی کسی کی دکان کے اوپر ہے، کوئی کسی کے مکان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ قبضے جو کیے ہوئے ہیں یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو پسند ہے یہ چیز؟ اور اگر اس نے اگر بددعا دے دیا جس کی ہے، پھر رہے گا انسان کہیں کا؟ کہیں کا رہے گا کیا؟ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس لیے جو چیز وہاں پر پیش آئی وہ دو چیزیں، ایک تو ظلم اور دوسری بات یہ ہے کہ تکبر، یہ دو چیزیں لے کر مری اس شخص کو، اس شخصیت کو، اس عہدیدار کو، یہ دو چیزیں۔ اسی لیے کس نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اس کے اوپر بات کو سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ آج میرا عنوان الگ تھا، لیکن جو حالات پیش جو آئے موجودہ پڑوس میں اس لیے بتانا پڑا، موضوع بدلنا پڑا کہ مت کسی کا دل دکھا، مت کسی کی آہ لے۔ یہ وہاں کے واسطے نہیں ہے، ہم سب کے واسطے ہے۔ میرے پاس دکان ہے تو میں نے چھوڑنا چاہیے، میں نے اگر آپ کے مکان پر قبضہ کیا تو چھوڑنا چاہیے، آپ نے میرے کھیت پر قبضہ کیا چھوڑنا چاہیے، کسی کے پاس تجھے چھوڑنا چاہیے، ورنہ پھر سن لیجئے، مت کسی کا دل دکھا، مت کسی کی آہ لے، مت کسی کا دل دکھا، مت کسی کی آہ لے، دل کے دکھ جانے سے ظالم عرش میں ہل جاتا ہے۔ اب وہاں سے جب فیصلے ہوں گے پھر اس کے بعد کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ بس یہی باتیں جو کہ موجودہ حالات کے تحت بتانے تھے، اس لیے آج یہ بتلا دیے گئے، ورنہ مجھے کچھ اور بیان کرنا تھا آج۔ ٹھیک، چلیے